بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات کلها فی الحضر والسفر وما یجہر فیہ وما یخافت۔ قراءت فرض ہے۔ وجوب القراءت، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لفظ وجوب بولتے ہیں تو اس سے ان کی مراد ہر جگہ فرض ہوا کرتی ہے۔ قراءت فرض ہے امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی، تمام نمازوں میں، حضر میں بھی اور سفر میں بھی، وما یجہر فیہا جہری نمازوں میں بھی، وما یخافت اور سری نمازوں میں بھی، پورا عموم ہے۔ اس بات پر تو ہمارا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور سب کا اتفاق ہے کہ امام پر قراءت قرآن فرض ہے۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ منفرد یعنی جو شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو اس پر بھی قراءت قرآن فرض ہے۔ رہ گئی بات مقتدی کی، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مقتدی پر قراءت فرض ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہو جاتی ہے۔ امام کی قراءت کے ضمن میں مقتدی کی قراءت کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اس لیے مقتدی کو اپنی زبان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ من صلی رکعتن لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نے کوئی ایک رکعت نماز بھی پڑھی جس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو اس نے نماز نہیں پڑھی مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو، کہ امام کے پیچھے ہوگا تو امام کی قراءت اس کے لیے بھی قراءت ہوگی۔ اس حدیث کے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور موطا امام محمد میں انہیں جابر سے مرفوعاً ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صلی خلف الامام فإن قراءۃ الامام له قراءۃ، جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے۔ اس حدیث کی اسناد شرط شیخین پر صحیح ہے، اس طرح سے یہ حدیث بھی صحیح ہوئی۔ تو ان احادیث نبویہ کے پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ مقتدی پر جو قراءت فرض ہے یہ امام کی قراءت کے ضمن میں ادا ہو جاتی ہے۔ ان احادیث نبویہ کی بنیاد پر ہم نے یہ بات کہی۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی اس کی شہادت دیتی ہے۔ یہ ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اے ایمان والو جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ نماز سری ہو یا جہری ہو امام قراءت قرآن کرتا ہے، لہذا ہمارے اوپر استماع اور انصات فرض ہے۔ اگر ہم قراءت سنتے ہیں تو دونوں حکموں پر عمل واجب فرض ہوگا، فاستمعوا لہ پر بھی، وانصتوا پر بھی، کہ غور سے سنیں بھی اور چپ بھی رہیں۔ اور اگر قراءت سن نہیں پا رہے ہیں یا تو اس وجہ سے ہے کہ نماز سری ہے یا اس وجہ سے کہ امام سے بہت دور پچھلی صف میں کھڑے ہیں، تو کم سے کم اس وقت فانصتوا پر عمل ہوگا، لہذا چپ چاپ رہنا فرض ہوگا۔ تو چونکہ قرآن مقدس نے مقتدی مطلقاً قراءت قرآن سننے والوں پر فرض چپ رہنا اور غور سے سننا فرض قرار دیا ہے، اس لیے مقتدی کے لیے یہ جائز نہیں کہ امام کے پیچھے قراءت کرے۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ اس کے اوپر قراءت فرض ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا حل حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ امام کی قراءت ہی مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے۔ اس وجہ سے
اس کی قرات بھی ادا ہو اس کا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ منقول ہے کہ خارجیوں کی 70 افراد پر مشتمل ایک جماعت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غلط ارادے سے گئی، سوال کیا کہ آپ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرات ناجائز کہتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں یہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کو واضح کریں ورنہ ہم آپ کا کام تمام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم لوگ 70 آدمی ہو، میں اکیلے ہوں، تو میں ہر ایک کی بات کا جواب کیسے دوں گا؟ تم لوگ ایسا کرو کہ اپنا ایک نمائندہ مقرر کر دو جو مجھ سے بات کرے اور اس کی گفتگو سب کی طرف سے گفتگو مانی جائے۔ انہوں نے کہا یہ بات تو مناسب ہے۔ انہوں نے ایک نمائندہ مقرر کر دیا کہ ان کی گفتگو کریں گے ہماری طرف سے، اور ان کی گفتگو ہم سب کے لیے گفتگو ہوگی، باقی سب لوگ خاموش رہیں گے۔ تب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تب تو تم نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ جب ایک امام کی بارگاہ میں تم 70 آدمی آئے ہو تو سب کا بولنا مناسب نہیں ہے، بلکہ تم نے ایک اپنے آدمی کو نمائندہ مقرر کر دیا کہ وہ گفتگو کرے گا اور اس کی گفتگو سب کی گفتگو ہوگی، باقی سب لوگ خاموش رہیں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں سب کا بولنا کیوں کر مناسب ہوگا؟ تمام مقتدیوں نے امام کو اپنا نمائندہ بنا دیا اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار ان کی قرات ہم سب کے لیے قرات ہے۔ سب اپنے ارادے سے باز آئے، اٹھے اور چلے گئے۔ خیر، تو ان تمام باتوں پر ہمارا بھی اتفاق ہے کہ مقتدی امام پر قرات فرض ہے کہ زبان سے پڑھے، منفرد پر قرات فرض ہے کہ اپنی زبان سے پڑھے، مقتدی پر بھی فرض ہے، مگر قرآن نے قرات سننا چونکہ فرض قرار دیا اور نہ سن سکے تو چپ رہنا فرض قرار دیا، اس وجہ سے مقتدی کے لیے امام کی قرات کو ہی کافی مانا گیا۔ ساری نمازوں میں یعنی 5 نمازوں میں اور جمعہ میں اور عیدین میں اور سنن میں اور نوافل میں ساری نمازوں کو یہ حکم عام ہوگا۔ حضر میں آدمی اپنی آبادی اپنے شہر میں ہو تو بھی اور سفر میں ہو تو بھی، جہری نماز ہو تو بھی اور سری نماز ہو تو بھی۔ اس بارے میں 2 مسئلوں میں ہمارا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف ہے۔ ایک اختلاف تو وہی کہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کا، اس کو قرات خلف الامام کہتے ہیں۔ اس مسئلے کو ہم نے اختصار کے ساتھ واضح کر دیا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ مقتدی سورہ فاتحہ کی قرات کرے گا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مقتدی سورہ فاتحہ کی قرات کرے گا تو امام کے پیچھے ہی قرات کرے گا، اور امام کی قرات مقتدی کے لیے بھی قرات ہے، لہذا اگرچہ سورہ فاتحہ کی قرات کے بارے میں خصوصی حدیث وارد ہے، مگر چونکہ امام کی قرات مقتدی کے لیے بھی قرات ہے، اس لیے امام کی قرات کے ضمن میں ہی مقتدی کی قرات فاتحہ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دوسری حدیثیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم سب کے لیے نہیں ہے بلکہ منفرد کے لیے ہے۔ یہ تو جناب والا ترجمۃ الباب پر گفتگو ہو گئی۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جابر بن سمرہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں شکا اہل الکوفہ، اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابو وقاص کی شکایت کی۔ سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ سے ہیں، بڑی فضیلت کے مالک ہیں، کوفہ کے حاکم تھے، تو کوفہ کے سارے لوگوں نے نہیں، کچھ لوگوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آ کر شکایت کی، اور اس عبارت سے یہ لگتا ہے کہ کئی باتوں کی شکایت کی۔ شکا اہل کوفۃ سعدن، اہل کوفہ نے سعد کی شکایت کی الا عمر، حضرت عمر کے پاس، فعزلہ، تو انہوں نے شکایت سن کر ہی ان کو معزول کر دیا،
ان کے منصب سے ہٹا دیا. بس تعمر علیہم عمارہ، اور ان کا عامل حضرت عمار بن یاسر کو مقرر کر دیا. عامل سے مراد وہی حاکم. انہوں نے کیا شکایت تھی؟ کہتے ہیں فشکوا حتی ذکروا انہ لا یحسن یصلی. انہوں نے شکایت کی یہاں تک کہ یہ بھی ذکر کیا کہ وہ ٹھیک سے نماز نہیں پڑھاتے. اس لیے معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک شکایت نہیں کی تھی بلکہ متعدد شکایتیں کی تھیں. لہجہ یہ بتا رہا شکو، ان لوگوں نے سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی یہاں تک کہ یہ بھی ذکر کیا کہ وہ نماز نہیں پڑھاتے. اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے متعدد شکایتیں ان کی تھیں. اور آگے یہ حدیث انشاءاللہ آ رہی ہے جس میں یہ لفظ ہے کہ لقد شکوک فی کل شیء حتی الصلاۃ، کہ اہل کوفہ نے ہر بارے میں، حضرت عمر نے کہا کہ سعد ابو کو اہل کوفہ نے ہر بارے میں آپ کی شکایت کی ہے، یہاں تک کہ ٹھیک سے نماز نہ پڑھانے کی بھی شکایت کی ہے. یہ آگے جلدی کسی مقام پر ایک دو صفحے کے بعد حدیث آ رہی ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ اہل کوفہ نے متعدد شکایتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھتی. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ صرف شکایت سن کر ہی ان کو معذور کر دیا، مگر اخیر میں اپنی وفات سے پہلے انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ ہم نے سعد بن وقاص کو کسی جرم کی بنا پر معذور نہیں کیا تھا بلکہ صرف دفع فتنہ کے لیے معذور کر دیا تھا کہ لوگ فتنہ نہ اٹھائیں. تو پتہ چلا کہ فتنے کے پیش نظر بھی کسی حاکم کو اس کے منصب سے معزول کیا جا سکتا ہے. اچھا، تو فارسل علیہ، حضرت عمر نے ان کے پاس پیغام بھیج کر بلایا. جب وہ آ گئے تو فرمایا اے ابو اسحاق، یہ اعتصاب بن ابو وقاص کی کنیت ہے. ان ہؤلاء یزعمون، یہ اہل زعما کا لفظ کبھی اعلیٰ کے معنی بھی آتی ہے. یزعمون یہ یقولون، یہ اہل کوفہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک سے نماز نہیں پڑھاتے. قال، تو انہوں نے فرمایا سنیے، انا واللہ فانی کنت اصلی بہم، میں تو اللہ کی قسم ان لوگوں کو رسول اللہ کی نماز پڑھاتا ہوں، یعنی رسول اللہ کے جیسی نماز پڑھاتا ہوں. میں نے رسول اللہ کو جیسے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ویسی نماز میں ان کو پڑھاتا ہوں. ما اخرم عنہا، میں اس میں کوئی کمی نہیں کرتا، یعنی سنت رسول اللہ کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں، اس میں کوئی کمی نہیں ہونے دیتا. پھر انہوں نے تفصیل بیان کی، وصلی صلاۃ العشاء فارکدو فی الاولین، ارکدو معنی اطولو، میں نماز عشاء پڑھاتا ہوں تو پہلی دو رکعتوں میں کو طویل کرتا ہوں، یعنی پہلی دو رکعتوں میں لمبی قرات کرتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ بھی لمبی قرات کرتے تھے. ارکدو یعنی اقیم طویلا، اطول فیہم القراءۃ، کی لمبی قرات کرتا ہوں، سرکار بھی لمبی قرات کرتے تھے. اخف فی الاخریین، اور بعد کی دو رکعتیں مختصر پڑھتا ہوں. یہ مختصر کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ قرات ہی مختصر کرتے ہیں، اور ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قرات ہی نہیں کرتے. آگے اگلے صفحے پر یہ حدیث آ رہی ہے کہ انہوں نے فرمایا کنت ارکدو فی الاولین واحذف فی الاخریین، بعد کی دو رکعتوں میں قرات حذف کر دیتا ہوں، یعنی قرات ہی نہیں کرتا. حذف معنی ساقط کر دینا، قرات ہی نہیں کرتا ہوں. جب قرات ہی نہیں کریں گی تو پچھلی دو رکعتیں مختصر ہو جائیں گی، ہلکی ہو جائیں گی. تو یہاں پھر اخف فی الاخریین کہا اور دوسری بات میں احذف فی الاخریین کہا، دونوں کو کے معنی مراد میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا حاصل یہ ہوا کہ بعد کی دو رکعتوں میں قرات نہیں کرتا، اس لیے وہ دونوں رکعتیں مختصر ہو جاتی ہیں. یہ نماز میں تخفیف کے لیے ایسا ہے. اگر کوئی تنہا نماز پڑھے تو اسے چاہے سورہ فاتحہ بھی پڑھے، سورہ بھی پڑھے، اور امام ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر ہی چلا جائے، یا سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے، تھوڑی دیر رک کر کے پھر رکوع میں چلا جائے. یہ سنا ہے عمر فاروق اعظم نے فرمایا ذاک ظن بک یا ابا اسحاق،
یا ابو اسحاق آپ کے ساتھ میرا حسن ظن یہی تھا۔ اس کے بعد جب ان کو اطمینان ہو گیا تو اب اہل کوفہ کی اطمینان قلب کے لیے یہاں سے 2-3 آدمیوں کو بھیجا۔ فارسل معه رجلا، پھر حضرت سعد کے ساتھ ایک آدمی کو یا چند لوگوں کو کوفہ بھیجا۔ شک کے راوی ہے رجلن یا رجالن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھیجا کئی لوگوں کو، کیونکہ ایک آدمی سفر نہیں کرتا تھا اس زمانے میں اور لمبا سفر تھا، تو بھیجا کئی لوگوں کو۔ اور جس روایت میں رجلن آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا حاکم ایک امیر ایک آدمی کو بنا دیا تھا اور تھے کئی لوگ، تو انہوں نے کئی لوگوں کو کوفہ بھیجا۔ یسألوا عنہ اہل الکوفہ، تحقیق حال کے لیے کہ وہ اہل کوفہ سے سعد کے بارے میں تفتیش کریں۔ یسألوا کے معنی تفتیش کرنا ہوگا، یہی ترجمہ کیجیے گا۔ ولم یدع مسجدا، اور انہوں نے بھی کوئی مسجد نہیں چھوڑی میں ان کے بارے میں تفتیش حال کیا۔ وہ سنون علیہ معروفہ، اور وہ سب کے سب ان کی تعریف کرتے تھے۔ اسنا علیہ معروفہ، کسی کی اچھائی کی تعریف کرنا، ان کی تعریف کرتے تھے۔ حتی دخل مسجدن، یہاں تک کہ قبیلے بنو ابس کی مسجد میں داخل ہوئی اور ان سے بھی یہی پوچھا تفتیش کاروں نے کہ ان کے بارے میں شکایت یہی ہے، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ اور اس کی کنیت تھی بسعدہ۔ اس نے کہا اما اذ نشدتنی، جب آپ نے مجھے قسم دے کر کے مجھ سے پوچھا ہی ہے تو سنیے، ان سعدن کان لا یسیر بالسریہ ولا یقسم بالسویہ ولا یعدل فی القضیہ، سعد کسی سریہ میں نہیں جاتے جمع سرایا، ولا یقسم بالسویہ، اور برابر برابر تقسیم نہیں کرتے بلکہ کسی کو زیادہ کسی کو کم دیتے ہیں، ولا یعدل فی القضیہ، اور مقدمے میں عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے۔ یہ ساری باتیں غلط تھیں۔ تو حضرت سعد نے فرمایا سنو، اللہ کی قسم لعدو بثلاث، تم نے 3 باتیں کہی ہیں تو میں تمہارے اوپر 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اللہم ان کان عبدو کا ھذا کاذبا، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، ریا و سما کے لیے کھڑا ہوا ہے، دکھانے اور سنانے کے لیے بس، اور کچھ مقصد نہیں ہے، تو 3 دعائیں کی انہوں نے۔ فاطل عمرہ، تو اس کی عمر دراز کر۔ لمبی عمر پانا یہ کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اتنی عمر پانا کہ آدمی ارذل العمر کو پہنچ جائے، ارذل العمر کو یعنی سب سے گھٹیا عمر کو پہنچ جائے، لیکن اللہ یعلم من بعد العلم شیئا، تاکہ جو کچھ جانتا تھا وہ سب بھول جائے، اس کو ارذل العمر کہتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے آدمی کے لیے تکلیف کی بات ہے، لوگ اس پر ہنسیں گے۔ فاطر عمرہ، پروردگار اس کی عمر دراز کر، یعنی اس سے عمر ارذل العمر تک پہنچا۔ واطل فقر، اور اس کی محتاجی کو دراز کر، کہ جتنی عمر ہو ویسے یہ محتاج بھی رہے۔ وارض بالفتن، اور اس کو فتنوں پر پیش کر، یعنی اس کو فتنوں میں مبتلا کر۔ فتن فتنہ کی جمع، مراد فتنہ شر، یعنی گناہ کے کاموں میں اس کو مبتلا کر۔ کہتے ہیں یہ بات تو یہیں پہ ختم ہو گئی، اور پھر یہ بات ختم ہو گئی، جن کو جہاں جانا تھا چلے گئے۔ بعد میں وہ شخص بہت لمبی عمر پایا جس نے جھوٹ بولا تھا، اور اس شخص کا کیا حال ہوا تو اب سنیے۔ اس کے بعد جب اسے پوچھا جاتا کہ آپ کا کیا حال ہے تو کہتا شیخ کبیر، یعنی انا شیخ کبیر، میں بہت بوڑھا آدمی ہوں، تو یہ عتیر عمر ہو گیا۔ مفتون، میں فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اصابتنی دعوت و سعد کی بددعا مجھے لگ گئی ہے۔ عبد الملک کہتے ہیں کہ میں نے اسے اس کے بعد دیکھا کہ قد سقط حاجبہ، میں نے اس کے بعد اسے دیکھا کہ اس کی بھویں اس کی آنکھوں پر بڑھاپے کی وجہ سے لٹک گئی، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا۔
پھر بھی انہو لیتعرض للجواری، وہ جواری جاریہ کی جمع ہے لڑکیاں، پھر بھی وہ لڑکیوں سے راستے میں چھیڑ چھاڑ کرتا. یغمزہن، غمز یغمزو کے معنی دبانا، بدن دبانا، ان کی چٹکی لیتا، ان کا بدن دباتا. تو یہ اس فتنے میں ابتلا تھا، گناہ میں مبتلا تھا کہ بوڑھا ہو گیا جب اسے ان چیزوں کی کوئی حاجت نہیں، اور پھر بھی وہ اس گناہ میں مبتلا رہتا تھا. عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس حدیث میں دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اس کے لحاظ سے تو کوئی بات نہیں، صرف اتنی سی بات ملی کہ امام قرات کرے گا، اور امام کی قرات سنت رسول اللہ کے مطابق ہوگی. وہ کیا ہوگی کہ پہلی 2 رکعتیں طویل ہوگی، پہلی 2 رکعتوں میں قرات طویل ہوگی، اور بعد کی 2 رکعتوں میں قرات مختصر ہوگی یا قرات نہیں ہوگی. تو یہ امامت کے امام کا کی قرات کا حال ہوا. مگر مقتدی بھی قرات کرے گا، حضر میں، سفر میں، جہری سری کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ نماز عشاء کے لیے ہوا جو جہری ہے. بس ایک تو نماز عشاء کے بارے میں معلوم ہوا، اور دوسرے یہ معلوم ہوا کہ صرف امام کے لیے ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں. محمود بن ربیع عبادہ بن صامت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں. اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی قرات نماز میں فرض ہے، چاہے مقتدی ہو، چاہے امام ہو، چاہے منفرد ہو، حضر میں ہو یا سفر میں ہو. کیونکہ سرکار علیہ السلام نے مطلقاً فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، مطلق ہے. جب یہ مطلق ہے تو اس کا اطلاق یہ چاہتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہو، امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، فرائض میں بھی، سنن میں بھی، نوافل میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، جہری میں بھی، سری میں بھی. اب اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمۃ الباب کے تمام مسائل بوجہ اطلاق ثابت ہو جاتے ہیں. مگر ہم حنفیہ کا مذہب اس کے برخلاف ہے. مقتدی نماز میں قرات نہیں کرے گا امام کے پیچھے، تنہا ہو تو پڑھے گا، امام ہو تو پڑھے گا، لیکن مگر مقتدی ہے تو نہیں پڑھے گا. تو اس پر ہم گفتگو کر چکے کیوں نہیں پڑھے گا. تو اس کی وجہ وہی ہے کہ امام کی قرات اس کے لیے بھی قرات ہے. ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ہے دخل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں داخل ہوئے. فدخل، یہ ایک بہت مشہور حدیث ہے. یہ حدیث آپ نے ترمذی شریف میں بھی پڑھی ہے، اور اس پر تشریحی گفتگو آپ نے نور انوار میں پڑھی ہے. تو ہم اس نور انوار کی گفتگو کو یہاں پہ بیان نہیں کریں گے. آپ ایک مرتبہ پلٹ کر کے نور انوار پڑھ لیجئے گا، تاکہ اس حدیث سے استدلال ہم حنفیوں کا کیسے بنتا ہے اور کیوں بنتا ہے، استدلال کیسے ہے اور کیوں ہے، دونوں باتیں اس سے واضح ہو جائیں گی. ہم پہلے ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں داخل ہوئی تو ایک آدمی اور داخل ہوا. فصلی، اس نے نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں آ کر سلام کیا. فرد، سرکار نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تو اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ کیوں سرکار نے فرمایا؟ اس لیے کہ اس شخص نے تعدیل ارکان نہیں کیا تھا. تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہوا کہ ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا. مثلا قیام میں ہو تو پورا ٹھیک سے کھڑا ہو جائے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. یہ قیام کا میں تعدیل رکن ہوا. رکوع میں جائے تو پیٹھ سیدھی کر لے اور ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، یہ رکوع کا تعدیل رکن ہوا. پھر قیام کرے
تو ایسا نہیں کھڑا ہوا پھر پھٹ سے فوراً رکوع میں سجدے میں چلا جائے، نہیں، تب تو تعدیل نہیں ہوگا، بلکہ پورا ٹھیک سے کھڑا ہو جائے کہ ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، اس کے بعد پھر سجدے میں جائے تو سجدے میں اتنی دیر تک رہے کہ ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، یعنی پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرے، سجدہ کرے، قیام کرے، قعدہ کرے، قومہ کرے، تو اطمینان کے ساتھ ہر رکن کو یوں ادا کرنا کہ رکن کے ادائیگی کے وقت بدن کے ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک سے ٹھہر جائیں، اس کا نام ہے تعدیل ارکان۔ یہ تعدیل ارکان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فرض ہے کہ نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور ہمارے ہاں واجب ہے کہ ہو تو نماز تو ہو جائے گی، مگر وہ نماز مقروء تحریمی ہوگی اور اس کا اعادہ واجب ہوگا۔ امام شافعی کہتے ہیں سرکار نے فرمایا فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی اس لیے تم پھر سے نماز پڑھو۔ اور ہم پہلی والی حدیث میں بھی جو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ہے، اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ اس کا معنی لا صلاۃ کاملۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز کامل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہو، نماز تو ہوگی مگر نماز ناقص ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرض مانتے ہیں، اور ہم سورہ فاتحہ کی قرأت کو فرض نہیں بلکہ واجب مانتے ہیں۔ ایسی تعدیل ارکان کو ہم شافعی فرض مانتے ہیں اور ہم اس کو واجب مانتے ہیں۔ اور نور المال میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جہاں 7 تفریعات ہیں کہ مطلق قرأت فقرؤ ما تیسر من القرآن، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، قرآن پاک کی نسخت اس علاوہ مطلق قرأت فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کی قرأت کا وجوب ثابت ہوتا ہے خبر واحد سے، لہذا یہ واجب ہے۔ اگر ہم اس کو بھی فرض مانیں تو کتاب اللہ پر زیادت لازم آئے گی، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک یہی تقریر صلی فإنک لم تصلی کی بھی ہے۔ فرض وہ صاحب واپس گئے، نماز پڑھی جیسے کہ نماز پڑھی تھی، جیسے پہلے نماز پڑھی تھی ویسے پڑھی، پھر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو حضور نے پھر وہی بات دہرائی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، گئے نماز پڑھی پھر آئے سلام کیا، سرکار نے سلام کا جواب دیا، فرمایا صلی ارجع فصلی فإنک لم تصلی ثلاثا، 3 بار ایسا ہوا۔ فقال، تب ان صاحب نے پوچھا والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لم تصلی، سرکار نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اور جس چیز کی وجہ سے نماز کے چھوڑنے سے نماز نہ ہو وہ چیز فرض ہوا کرتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لم تصلی معنی میں ہے لم تصلی کاملتاً کے، کہ تم نے نماز کامل طور پہ نماز نہیں پڑھی، اور جس چیز کے چھوڑنے سے نماز کے کمال میں فرق آتا ہے وہ چیز فرض نہیں ہوتی بلکہ وہ واجب ہوا کرتی ہے۔ اور اس کے فرض نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر نماز نہ ہوتی اور اس کا اعادہ فرض ہوتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پہلے ہی سکھا دیتے کہ اس طور پہ کھڑو ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ ان کی نماز کو سرکار نے برقرار رکھا اور یہ کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اس سے ثابت ہوا کہ نماز باطل نہیں تھی، کیونکہ نماز باطل ہوتی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس حال پر باقی نہیں رکھتے، اس حال پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو باقی رکھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ واجبات سے ہے اور یہ فرائض سے نہیں ہے۔ تھوڑا سا روک لیں۔ امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر ایک حدیث اور نقل کی ہے جو امام قانبی کی روایت ہے سعید مقبوری سے، وہ ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار نے فرمایا اذا فعلت ذا فقط تمت صلاۃ کو، جب تم نے ایسا کیا تمہاری نماز مکمل ہوگی۔ ومن تقصت من ھذا، اور اس میں جو کچھ تم کمی کرو گے، فإن من تقصت من صلاتک، تو تم اپنی نماز میں کمی کرو گے،
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کمی کے باوجود اس نماز کو نماز کہا. قد سما صلاۃ صلاۃ، ان کی نماز کو سرکار نے نماز کہا. نماز باطل ہوتی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نماز نہیں کرتے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فرمایا لم تصلی، اس سے مراد نفی کمال ہے، یعنی لم تصلی کامل کم. تو انہوں نے کہا قسم اس ذات جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں احسن غیرہ، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے تعلیم دیجیے. تو حضور نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ اکبر کہو. تکبیر تحریمہ فرض ہے اور اللہ اکبر کہنا واجب ہے. ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر تجھے جو قرآن میسر ہے وہ پڑھو. یہ بالکل سرکار نے وہی بات کہہ دی جو قرآن پاک میں ہے کہ فقرأ ما تیسر بالقرآن. اس حدیث پاک اور آیت کریمہ سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ مطلق قرأت قرآن فرض ہے. یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کی قرأت کا حکم نہیں دیا. اگر سورہ فاتحہ کی قرأت فرض ہوتی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن کی جگہ پر یہ کہتے ثم اقرأ بفاتحۃ الکتاب یا ثم اقرأ بأم القرآن. سرکار نے یہ نہ فرما کر ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن فرمایا، جیسے ثابت ہوا کہ فرض مطلق قرأت ہے. ثم ارکع، پھر رکوع کرو حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کر لو. پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. پھر سجدہ کرو یہاں تک اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لو. پھر سر اٹھاؤ یہاں تک اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یعنی قوما کرو. وفعل فی صلاتک کلھا، اور ایسا تم اپنی ساری نماز میں کرو. اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اذا فعلت ھذا فقط تمت صلاتک، جب تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی. یہ لفظ تو ترمذی شریف میں بھی ہیں، اور اس کے بعد والے الفاظ جو من تقصت منها فانتقصت من صلاتک، یہ امام قانبی کی روایت میں ہے کہ اور اس میں تم جو کچھ کمی کرو گے تو اپنی نماز میں کمی کرو گے، اپنی نماز میں گھٹاؤ گے. پتہ چلا کہ تعدیل ارکان کے بغیر بھی صلات ہے مگر کامل نہیں، ناقص ہے. یہ خود الفاظ حدیث سے ثابت ہو گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تعدیل ارکان فرض نہیں ہے، واجب ہے. اس سے اصطلاح حنفیہ کیسے کرتے ہیں وہ ہم نے واضح کر دیا ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ لوگ پھر نور انوار کو دیکھ لیجیے گا.